الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 240 سے 242 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں۔ یہاں پہ بھی پھر وہی طلاق کا بیان تھوڑا سا دوبارہ چلا ہے۔ بیچ میں دو آیات جو تھی وہ نماز کی اہمیت کے متعلق آئی تھی، اس کے بعد دوبارہ وہی بیان آیا ہے طلاق کے متعلق جو تھا۔ اب یہاں پہ بھی وہی توفیٰ کا لفظ آیا ہے۔ اس کے مراد وفات پا جانا، مر جانا بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے مراد اصل میں پورا کسی کا قبضہ ہو جانا، مقبوضہ ہو جانا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اب اس کے اندر یعنی کہ وہ لوگ تمام شامل ہو جائیں گے جو وفات پا جائیں گے، وہ بھی آئیں گے، ان کے پیچھے بیویاں رہ جاتی ہیں، اور جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کہیں قبضے میں چلے گئے، پتہ ہی نہیں لگا کہاں چلے گئے، ان کے لیے بھی یعنی کہ یہ چیز آئے گی، اور پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں۔ ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا وصیۃ لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے وصیت ہے، متاعن الی الحول غیر اخراج، کہ ان کو فائدہ دیا جائے، ان کو ایک نان نفقہ ان کا کیا جائے 1 سال تک بغیر نکالے۔ یعنی ان کے پیچھے جو ان کے وارثین ہیں، جن کے پاس وہ ہے بیویاں ان کی موجود ہیں، شوہر تو ان کے لاپتہ ہو گئے یا وفات پا گئے، ان کے لیے کم از کم ذمہ داری کہ 1 سال تک ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان پر رکھی ہے۔ یہ وصیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ ہم عام طور پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وصیت کرنا ان کے اوپر لازمی، شوہر جو جا رہے ہیں وفات پا گئے ہیں وہ وصیت کر کے جائیں۔ وفات کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ہم بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں، میری سمجھ میں کم از کم یہ بات نہیں آتی۔ ایک شخص کو اس کی موت کا کیا پتا، اس کی موت کب آ جائے گی، یا اس سے کوئی اغوا ہو گیا کہ لاپتہ ہو گیا، اس کو کیا پتا میں آج لاپتہ ہو جاؤں گا، وہ وصیت کر کے جائے، یا وہ پہلے دن سے وصیت لکھ کر آج نکاح ہوا تو آج ہی وصیت لکھ دے، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب اس کی زندگی چل رہی ہے، گاڑی اس کی چل رہی ہے زندگی کی، اس کو کیا پتہ میں نے کس دن مر جانا ہے، وصیت کب لکھ کے جائے گا وہ۔ یہاں وصیت لکھنا اصل میں آدمی کی ذمہ داری نہیں، اللہ نے ڈالی، یہ وصیت اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ وصیت الازواج، ان کی ازواج کے لیے وصیت اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے جو بتائی ہے کہ وہ 1 سال تک ان کے جو ہے وارثین، وہ ان کا نان نفقہ کا خیال رکھے، 1 سال کم از کم ان کی ذمہ داری۔ ویسے عورت کی عدت تو 4 مہینے، وہ 4 مہینے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ نکاح نہیں کر رہی ہے، وہ تو 4 مہینے اس کی عدت پوری گزر گئی، تو کم از کم 1 سال تک اس کے گھر والے کو وہاں سے نہ نکالے کہ تم جاؤ جی عدت پوری ہوگی تم نکلو جہاں مرضی، نہیں، 1 سال کی وہ ذمہ داری کم از کم لے، یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے کوئی نہ کوئی سبب ایسا بنا دیتا ہے کہ خود بخود کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو جو بندوبست نہیں ہو رہا، کم از کم 1 سال کی ذمہ داری اللہ نے لازمی ڈالی ہے، جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کے نان نفقے کا خیال کریں۔ پھر اللہ فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر وہ خود نکل جائیں، اگر ظاہر خود نکل جانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ 3 مہینے سے پہلے نکل گئے، وہ جو عدت ہے وہ تو لازم اپنی جگہ پہ۔ اب یہاں پہ 1 سال کی بات ہو رہی ہے کہ 1 سال تک ان کی ذمہ داری، لیکن 1 سال سے پہلے اگر وہ خود نکل جائیں اپنے لیے کچھ خود کر لیں، فلا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، کہ تم نے 1 سال لازمی نہیں ان کو بٹھا کر رکھنا، 1 سال نے تمہاری ذمہ داری ڈالی ہے، اس سے پہلے اگر وہ نکل جائیں گی تم پر اس کا گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اگر وہ معروف طریقے سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کریں گی، یعنی کہ نکاح کا معاملہ کریں گی، یا کہیں اور جانے کے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جو دستور کے مطابق کوئی مناسب کام وہ کر لیں، تم پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری کم از کم 1 سال کی ڈالی، 1 سال سے پہلے تم نہیں نکال سکتے، وہ خود چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر میں وللمطلقات متاع بالمعروف، یہی طلاق یافتہ کے لیے بھی ایک معروف طریقے سے جو ہے وہ متاع مال متاع تم نے ان کا رکھنا ہے۔ طلاق یافتہ بھی ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے گھر والے ہیں جو بھی ذمہ دار، 1 سال تک وہ بھی گویا کہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ بالمعروف حقا المتقین، متقین تو اللہ نے حق رکھا ہے، جو تقوی رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اسی کا ضرور خیال رکھیں گے۔ طلاق یافتہ ہو جائے چاہے وہ بیوہ ہو جائے، 1 سال تک اس کی ذمہ داری تم نے اس کی اٹھانی ہے، اس کے بعد اس کے درمیان وہ اپنے حق میں کو فائدہ کر لیتے ہیں تو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے ان کو کہ خود کہیں نکاح کر لیں یا خود کوئی اپنا بندوبست کر لیں، تو ٹھیک ہے تم پر گناہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ بے بس ہیں، بیار و مددگار ہے، کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہاں جانا ہے، تو کم از کم 1 سال کی ذمہ داری تم اٹھاؤ۔ 1 سال کے اندر پھر اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست کر دے گا کہ آسانی ان کے لیے بھی ہو جائے گی۔ تو میں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان کر کے تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو، تم سمجھ آئے کہ دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ذلیل رسوا والا کام نہیں کرنا، کسی کو سڑکوں میں دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین رکھے ہیں کہ ان کے مطابق چلا جائے تو کوئی بھی شخص پریشان نہیں ہوگا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ مناسب وقت پہ بندوبست کرتا چلا جائے گا۔
تو فی الحال یہاں پہ سمجھنے لائق بات یہ ہے، جان رکھنے کی بات یہ ہے کہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کی آیت کو بھی کئی دفعہ جو ہے وہ منسوخ ٹائپ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وراثت سے پہلے کی بات ہے، یہ وراثت میں حق آ گیا تو اب یہ ایک قسم کی منسوخ شمار کی جاتی ہے کہ اب یہ وہ نہیں ہے، اخراج اب ان کا نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ تو بہرحال اس میں کوئی منسوخ والی بات نہیں ہے، یہ وراثت ان کو ملے گی، چاہے مالدار ان کو ملے گا، جو بھی ہے ان کا حصہ ان کو ملے گا، حصہ لے کے وہ کہاں جائیں گے، ان کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہے، کیسے رہنا ہے۔ وہ عورت جو ہے شریک گھریلو عورت تو اپنا خاوند کے انڈر ہی رہ رہی ہوتی ہے، باقی دنیا داری کا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، تو اس کے مر جانے کے بعد ایک دم سے اس کو سڑک پر نہیں چھوڑے جاتے، لو یہ تمہاری وراثت ہے، یہ پکڑو اور جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ وراثت چاہے اس کو ملے گی لیکن یہ ذمہ داری ہے پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، یہ کوئی منسوخ نہیں ہو گئی۔ 1 سال تک جو ہے اس کے ورثاء جو بھی ہیں وہ اس کا خیال رکھیں گے، ہاں اس کے درمیان وہ خود فیصلہ کر لے کوئی، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو ہے کوئی منسوخ قسم کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس کا آرڈر بالکل اپنی جگہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔